ہم حساب لیں گے حساب، ایک ایک چیز کا حساب لیں گے. نہ تمہارے گدڑ بکریوں سے ڈرتے ہیں، نہ پیچھے ہٹیں گے. اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم اس چیزوں سے پیچھے ہوں گے، یہ بھول جائیں کہ ہم پیچھے ہوں گے، ہم مزید تگڑے ہوں گے. اتھارٹی کا بہانہ بھی جھوٹ، نفری کا بھی جھوٹ، کیونکہ جتنا نفری 2013 میں تھی اس کی ڈبل ہے. آج ہم ادھر سپریم کورٹ، آپ کو پتہ ہے کہ پٹیشن ہم نے داخل کروا دیا ہے مشتاق غنی صاحب کی طرف سے، کیونکہ یہ ہمارا 18 جنوری کو اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور 28 فروری کو جو ہے نا یہاں ڈیسیجن آیا. ابھی تک بہت سارے 62 ڈیز جو ہے نا ہو گئے ہیں، لیکن گورنر صاحب جو ہے نا وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. نہ وہ کوئی ڈیٹ دے رہے ہیں، کبھی ڈیٹ دے کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ امن و امان کی حالت خراب ہے. اور میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گورنر کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ایگزیکٹو کا اپنا کام ہے. کیا بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی اس وقت الیکشن نہیں ہوئی؟ جب اس حالت میں الیکشن ہوتے ہیں، جب 2013 میں جو حالات تھے، جو اس سے بدترین حالات تھے، اس میں الیکشن ہوئے. ترکی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اتنا بڑا زلزلہ، اتنا بڑا حادثہ ہوا، اس کے باوجود الیکشن ہو رہے ہیں. تو یہ یہاں کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ ان کو صرف بہانا چاہیے. یہ تقریباً میرے خیال میں 1 مہینے بعد جو ہے نا یہ انٹرم گورنمنٹ کی ٹائم ختم ہو جائے گی. پھر ان کے پاس کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی کہ وہ حکومت میں رہے. ہم نے آج جو ہے نا کنٹمپٹ بھی ڈالا ہے اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو گورنر صاحب لیم ایکسکیوزز اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی امیونٹی حاصل ہے، تو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے اگر وہ کنسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. میں سپریم کورٹ سے اور خاص کر چیف جسٹس سے ملتمس ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے کنسٹیٹیوشن خطرے میں ہے. کنسٹیٹیوشن کو جو ہے نا جو اس کی پروویژن ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. یہ چیف جسٹس اور خاص کر اس مقدس ایوان اور اس مقدس سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرے. ہم آج آئے ہیں کنسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جو ہمارا ڈیمانڈ ہے، کنسٹیٹیوشن ڈیمانڈ ہے. ہم قانون اور آئین کے اندر اپنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں. بجائے اس کے کہ وہ الیکشن کریں، انہوں نے ہمارے خلاف جس طرح کریک ڈاؤن شروع کی ہے، جس طرح اس دن عمران خان کو عدالت میں پیشی میں انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، جو ایک فاسسٹ حکومت بنی ہے. میں نے کبھی انٹرم گورنمنٹ اس طرح دیکھی نہیں ہے. کبھی اس طرح حکومت آئی ہے انٹرم گورنمنٹ کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرے. اور آج جو پنجاب کی چیف منسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پولیس کو کھلی چھٹی دی ہے. تم کون ہوتے ہو؟ تمہارے پاس کس قانون کے ہاتھ تم نے جو ہے نا کھلی چھٹی دی ہے؟ یاد رکھیں، تم قانون کو وائلیٹ کرو گے، تم قانون کو جو ہے نا اپنے آپ کو قانون سے ماروا اپنا اقدامات کرو گے. ہم حساب لیں گے حساب، ایک ایک چیز کا حساب لیں گے. نہ تمہارے گدڑ بکریوں سے ڈرتے ہیں، نہ پیچھے ہٹیں گے. اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم اس چیزوں سے پیچھے ہوں گے، یہ بھول جائیں کہ ہم پیچھے ہوں گے، ہم مزید تگڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی مینار پاکستان میں جو جلسہ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. میں صرف اس وقت جو ہے نا چیف جسٹس سے ملتمس ہوں کہ وہ کنسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا آئینی رول پلے کرے. مجھے امید ہے، ہمیں اس عدالت سے بڑی امیدیں ہیں کہ وہ جو ہے نا جو کنسٹیٹیوشن اس وقت ایٹ اسٹیک ہے، خطرے میں ہے، یہ سپریم کورٹ اس کنسٹیٹیوشن کو بچائیں گے. کیسے آپ نے خود آئین توڑا اور آج آپ کو آئین یاد آ رہا ہے؟ اصل کیسے صاحب، آپ کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی خلاف ورزی پر سزا ملنی چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے. سپریم کورٹ ہی کے 5 رکنی بینچ نے جب آپ اسپیکر تھے اور قاسم سوری صاحب کی نے ایک عدم اعتماد کیا اور اس تحریک کو جو ہے وہ غیر آئینی طور سے ختم کیا اس اسمبلی کو، تو اس پہ بھی جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ غیر آئینی عمل تھا. اور ایک جج صاحبہ نے کہا کہ اس پہ تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں بالکل میں کلیئر ہوں. میں نے اس کے اوپر اپنا ریویو ڈالی ہے
ہم نے اپنا نقطہ نظر جو ہے نا اپنی ڈالی ہے، اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ جلد از جلد اس کی جو ہے سماعت کرے تاکہ ہم اپنا نقطہ نظر مزید دیں۔ ہم اس فیصلے کے اوپر جو ہے نا اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں اور اس کے لیے میں نے ریویو ڈالی ہے۔ جب میں کچھ ایڈ کروں صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کا تعلق نہیں تاریخ دینے سے، اور آپ کنٹمپٹ لے کے آئے ہیں گورنر کے خلاف، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں آپ کنٹمپٹ ڈال رہے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ تاریخ جو دینی ہے وہ گورنر نے دینی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا، آپ نے، میں نے صرف لا اینڈ آرڈر کی جو بات کر رہے ہیں میں نے اس کے حوالے سے بات کی ہے، وہ تاریخ دے اس کا، باقی کیا تعلق ہے کہ کیا حالات ہے۔ انہوں نے تو اپنے مولویوں نے سارے اپنے منسٹر کی جو اس ڈالے ہیں، اور کون سے ڈالے ہیں؟ جو ان کی ای ٹی ایم ہیں، سارے ای ٹی ایم کو انہوں نے ڈالے ہیں، یہ خود بن گئے ہیں اور مزے کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک چلے گا قانون اور آئین کے مطابق۔ اگر کسی نے اس کو بنانا ریپبلک بنانا ہے، جنگل کا قانون بنانا ہے، تو یہ یاد رکھے یہ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ سر آپ کل بھی آئے تھے تو آپ نے کوئی لیٹر چیف جسٹس کے نام دینا تھا، شاید یہاں سے نہیں ہوا تو آپ ہم نے پڑھا کہ آپ نے چیف جسٹس کے گھر لیٹر کا کیا بنا؟ دیکھیں ہم تو فریاد ہی کر سکتے ہیں نا، ہم نے اپنا جو کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں، میں نہیں گیا، میں ادھر آیا، ادھر مسئلہ یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب اس وقت کے لیے بیٹھے تھے، پھر وہ نکل گئے، تو پھر ہم سیکرٹری کو ملے اس کے، اور سیکرٹری صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ چونکہ عمران خان تو ایک عدالت کی پیشی کے لیے آ رہے ہیں اور اس کو راستے میں روکا گیا، جس طرح اس کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے وہ نامناسب ہے۔ میں مشتاق علی صاحب اور تیمور جگڑا صاحب سے بھی کہوں کہ وہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم یہاں پہ آئے ہیں گورنر خیبر پختونخوا، جن کو کہ اسی آنریبل کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ تاریخ کا اعلان کریں، اور یہ گورنر نے اعلان کرنا تھا ود دا کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن۔ صدر صاحب کو بھی حکم تھا، صدر صاحب نے اعلان کر دیا پنجاب کا، لیکن ہمارا گورنر صاحب جو ہے وہ لیت لال سے کام لے رہے ہیں، اور ایک ڈیٹ دی بھی تو کوئی آدھی سی ڈیٹ دی اور اگلے دن اتنا بڑا خط لکھ دیا سیکیورٹی کے حوالے سے اور فلاں حوالے سے۔ اسد کیسر صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ گورنر جو ہے اس کا کیا کام ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، یہ تو ایک سرمونیل عہدہ ہے، میں خود 8 مہینے گورنر رہا ہوں، یہ چیف ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے، اور وہاں چیف ایگزیکٹو بالکل پپٹ ہے اور یہ سارا کام گورنر کر رہا ہے۔ یہ کون سا آئین اور کون سے قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ آج ہم جو پٹیشن لائے ہیں، ہم توہین عدالت کی لے کے آئے ہیں گورنر کے خلاف، کیونکہ ہماری سب سے بڑی عدالت یہی ہے، عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ۔ جب اس کا حکم بھی نہیں مانا جاتا، اور نہ ماننے والا کون ہے؟ جو صوبے میں ایک آئینی عہدے کے اوپر فائز ہے، تو اگر وہ نہیں مانے گا تو میں ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، میں اسپیکر ہوں، میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں ان کے خلاف جاؤں، اور آج ہم ان کے خلاف چلے گئے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ جسٹس کرے گی، اپنے ہی فیصلے کو امپلیمنٹ کرے گی جو اسی آنریبل کورٹ نے کیا ہوا ہے، اور 90 ڈیز کا مطلب 90 ڈیز ہے، 1 گھنٹہ بھی اس سے آگے نہیں ہے، جبکہ یہاں بالکل کانسٹیٹیوشن کی سر عام وائلیشن ہو رہی ہے۔ لا اینڈ آرڈر، کبھی کس چیز کا بہانا، کبھی کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، ابھی 100 ارب کا آٹا یہ فری دینے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ تو الیکشن کے لیے دینا چاہیے، کیوں نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے، لیکن نہیں، الیکشن تو ہونا چاہیے نا، الیکشن تو ہونا چاہیے نا۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو خود ہیلتھ کارڈ میں پیسے دے رہے ہیں، 10 لاکھ روپے ہم نے دیا ہوا ہے۔ یار آپ کا یہ کام تو نہیں ہے نا، آپ کوشچن کریں نا۔ آپ تو خود پارٹی بنے ہوئے لگتے ہیں ہمیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا آٹا نہ دے، ہم کہتے ہیں دے، لیکن الیکشن بھی تو آئینی ذمہ داری ہے۔ جی سر، میرا ایک سوال ہے، آپ عدالت کے کیس میں یہاں پہ آئے جی بات کریں، عدالت چلائی جائے تو خود عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، پہلے کیا اس کی نہ سماعت ہو جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک منٹ میں بات کرتا ہوں۔ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، بالکل جو بھی ہو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ججز کی جوتے آپ کی طرف سے مارے گئے تھے۔ نے الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، لیکن فوج، جوڈیشری اور پولیس نے معذوری ظاہر کی ہے تعاون فراہم کرنے سے، تو پھر ایسے میں الیکشن کیسے ہوگا؟ دیکھیں، اگر وہ معذوری ظاہر کرتی ہے تو اس کے اوپر کنٹمپٹ لگتا ہے، ان کا یہ کام نہیں، اس کی ڈیوٹی ہے اسٹیٹ جو بھی اس کو انسٹرکشن دے اس کی رسپانسبلٹی ہے، خاص کر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ دیکھیں، چار چیزیں میں یہاں پہ بھی بڑی زبردست باتیں سن رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ ابھی ہر سٹیزن
हर सिटीजन, हर मीडिया पर्सन, हर ओपिनियन मेकर का भी ये फर्ज है कि वो अपनी दानिशमंदी के कॉन्टेक्स्ट में अभी पोजीशन ले। हम ये खेल खेल सकते हैं कि आपने ये किया, उन्होंने ये किया, आपने ये किया, उन्होंने ये किया। एक फैक्ट है कि हमारा आईन जो बना है उसकी बुनियाद है जमहूरियत। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें लिखी हैं। एक चीज ये कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह थ्रू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत होगी तो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स की होगी, मुंतखब हुकूमत होगी। दूसरी चीज, और ये भी प्रियम्बल में लिखा है कि जो आईन ने सूबों को खुद मुख्तारी गारंटी की है पाकिस्तान के ढांचे के अंदर, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये दोनों आईन के प्रियम्बल की वायलेशन हो रही है। और जो 4 वजूहात बनाई जा रही हैं, पहले तो माजरत के साथ, अगर इलेक्शन इस चीज के ताबे है कि पैसे हैं या नहीं, अगर इलेक्शन इस चीज के ताबे है कि पहले सेंसस हो या नहीं, अगर इलेक्शन इस चीज के ताबे है कि आईन में लिखा है कि 90 दिन में जो भी असेंबली टूट जाए इलेक्शन होने हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वफाक और सूबे के इलेक्शन एक साथ हो जाएं, अगर इलेक्शन सिक्योरिटी के ताबे हैं, तो माजरत के साथ ये पोजीशन ले जरूर, लेकिन कल किसी को ना नजरिया जरूरत की जरूरत पड़ेगी, ना 58(2)B की जरूरत पड़ेगी, ना कभी किसी और मिलिट्री कू की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बड़ा आसान होगा, आप कह देंगे पैसे नहीं है, आप कह देंगे फ्लड हो गया, आप कह देंगे कि सिक्योरिटी का इशू है, और फैक्ट्स भी बता दूं, बिल्कुल 100 अरब का नहीं 200 अरब का आटा दे, लेकिन यह साबित करता है कि पैसे हैं, और जो कह रहा है कि पैसे नहीं है वो झूठ बोल रहा है। इसी तरह अगर ये बात है कि सेंसस, एहसन इकबाल बार बार एक सवाल करता है कि अगर सेंसस हो जाएगा तो एक बड़ी आईनी पेचीदगी होगी कि कोई इलेक्शन जो है वो नए हलकों पे होगा, कोई पुराने पे होगा, तो वो तो आज भी हो रहा है। जो कि नए हलके नोटिफाई हो गए हैं पिछले साल से, जितने भी बाय इलेक्शंस हो रहे हैं पुराने हलकों पे हो रहे हैं। एहसन इकबाल के सामने जवाब है, उन्हें पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं। सेंसस का भी जवाब मिल गया। तीसरी चीज जो सिक्योरिटी का, एक साल के डेटा जो है वो मौजूद है। केपी में ही सिक्योरिटी का मसला था ना, किसी भी केपी के बंदे से पूछ लें कि वो 2013 में रहना चाहता है, 2008 में रहना चाहता है, 9, 10, 11, 12 में रहना चाहता है या 8। फिगर्स मैंने देखे, इस साल जो साल गुजरा है 226, 227 को ही टोटल इंसिडेंट्स हुए थे। 2009 से 13, 8 से 13 तक मिनिमम साल में 900, मैक्सिमम 1500 इंसिडेंट्स हुए थे कबाइली अज़ा और फाटा में मिला के। सिक्योरिटी का बहाना भी झूठ, नफरी का भी झूठ, क्योंकि जितना ही नफरी 2013 में थी उसकी डबल है। तो अगर कोई इलेक्शन नहीं करा रहा, इट इज वेरी सिंपल, वो जानबूझ के नहीं करा रहा। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं है, आईन नहीं है, और इसलिए माजी वाजी को छोड़ें, अभी जो है ये डिसाइड होगा कि पाकिस्तान का आईन है, पाकिस्तान की वफाक का स्ट्रक्चर जैसे आईन एनविजिज करता है वो है, और पाकिस्तान की जमहूरियत है या नहीं। क्या गारंटी है कि अगर आपको सीट ना मिली तो आप फिर रिजाइन कर देंगे? आप पॉलिटिकल डायलॉग के हक में हैं, सब कैसे? हाँ बिल्कुल। देखिए मैं एक बात बताऊं, इस हवाले से तो हमने मैं बिल्कुल हमारी तरफ से खान साहब ने कैटेगरिकली बात की है। इस वक्त जो मुल्क के हालात है, हमने खान साहब ने कहा कि मैं सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। इस वक्त चूंकि ये जो हुकूमत चल रही है, मुझे छोड़े आप अपने आप से पूछे, क्या ये इस वक्त की हुकूमत की कोई अखलाकी, कोई मॉरल अथॉरिटी है? इस वक्त जो है ना, कौम ने मैंडेट दिया था इमरान खान को, और उनसे मैंडेट चोरी करके चूचू का मुरब्बा बना के इन्होंने जो कि कंप्रोमाइज हुकूमत है और सहारों पे जो है ना ये खड़ी है, इस वक्त कैसे डिसीजन ले सकती है? अभी तक IMF का डील से नहीं हो रहा। भाई नई मैंडेट की जरूरत है ताकि कौम के पास लोग जाएं, कौन डिसाइड करे कौन उसकी लीडरशिप करे, कौन उसकी जो नुमाइंदगी करे, कौन असेंबली में आए, ताकि जो बड़े बड़े इशूज है। और हमने इनसे बात की थी, पहले भी हमारे उसके साथ बात हो रही, हमने कहा कि देखिए इलेक्शन हमारा मुतालबा है, अगर आप इलेक्शन जो है ना हमारे साथ बैठना चाहते हैं तो हम इकॉनमी भी बैठ सकते हैं, हम IMF भी बात कर सकते हैं, कौमी इशूज पे बात कर सकते हैं, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ चिड़े है कि उसको हर हाल में हुकूमत में रहना है, इनके अपनी नेब के कवानीन खत्म करने, अपनी नेब की केसेस खत्म करने हैं इनके। अगर आप डायलॉग में बैठ जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है कि इस डायलॉग के प्रोसेस में जामिन कौन होना चाहिए? देखिए जामिन मामले की बात बाद में होगी, लेकिन हम संजीदा है
اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھنا چاہیے اور جو ہے نا ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن کے لیے تھینک یو جی یہ بتائیں کہ زمان پارک کے اندر سے السلام علیکم. تھینک یو.